جو کچھ تمہارے پاس ہے، پراپرٹی ہے، زیور ہے، گاڑی ہے، رکشا ہے، گٹکا ہے، جیب میں پان ہے، کچھ بھی چھپا کے رکھا ہوا ہے، سارا دے دو تو دو آنکھوں کی نہیں ایک آنکھ کی بینائی لوٹا دوں گا. بتاؤ راضی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ آپ بولو گے فٹ پاتھ پہ سو لوں گا، بھیک مانگ کے گزارا کر لوں گا، بینائی چاہیے. لیکن اللہ ہم سے یہ آنکھوں کے بدلے میں یہ سب کچھ نہیں مانگتا. اللہ ہم سے کہتا ہے جب میں نے یہ تمہیں بینائی کی نعمت دی ہے، اس نظر کو حرام جگہ استعمال مت کرو، بس یہ قیمت. پیسے نہیں مانگ رہا اللہ ہم سے. اللہ کیا کہہ رہے اس کی قیمت کیا ہے؟ اس آنکھ سے اپنی ماں کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی خالہ کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی پھپھی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بھتیجی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بھانجی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بہو کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بیوی کو دیکھو، اس آنکھ سے اپنی بہن کو دیکھو. اس کے علاوہ جتنے رشتے ہیں ان کی طرف تمہیں آنکھ سے نظر اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. پابندی. سستا ہے، یہ بہت سستا ہے. درختوں کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، فضاؤں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو، کتنی خوبصورت چیزیں اللہ نے اس دنیا میں پیدا کی ہیں. دوستوں کو دیکھو، زیارت کرو، پابندی نہیں ہے. جب کوئی عورت مزین لباس میں گزرے جس کی طرف تمہارا دل مائل ہو تو گندی نظر اس کے اوپر مت ڈالو. جس نے آنکھ کی حفاظت کر لی، اللہ کہتا ہے اس نے گویا آنکھ کی قیمت ادا کر لی. حالانکہ قیمت نہیں ہے، یہ بہت سستی ہے. یہ تو اگر اللہ آنکھ لے لے اور پھر کہے کہ بتا تو نظر کی حفاظت کرے گا تو واپس لوٹاؤں گا، کیسے مضبوط عہد کریں گے اللہ سے کہ نہیں کریں گے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اللہ بہت سستی قیمت پہ راضی ہو رہا ہے. یہاں تک کہہ دیا کہ اگر نظر اٹھا کے غلطی سے دیکھ لیا ہے تو توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، معافی مانگو، معاف کر دوں گا میں. کتنا آسان کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ آج کس قدر بد نظری پھیلتی چلی جا رہی ہے. بتاؤ انٹرنیٹ پر بیہودہ فلمیں دیکھی جا رہی ہیں کہ نہیں دیکھی جا رہی ہیں؟ اللہ نے ایک راستہ رکھا تھا آپ کے لیے، شادی کا راستہ. اس کے علاوہ عورت کے پاس جانے کا کوئی راستہ آپ کے پاس نہیں ہے. اور قرآن دھمکیاں دے رہا ہے، فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، جو شادی کیے بغیر کسی عورت کی طرف جائے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اللہ اعلان کر رہا ہے یہ لوگ میری حدود کو توڑنے والے ہیں، یہ میری آنکھ کا شکر ادا نہیں کر رہے. سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ، عن قریب انتقام لوں گا، انتقام کا ایک دن آنے والا ہے. یہ مت سمجھو کہ اللہ بھول گیا پیدا کر کے، یہ مت سمجھو کہ اللہ پیدا کر کے بھول گیا تمہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں اور ہم پی رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ہم اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں. تو اللہ نے ایک سچ ہمیں بتایا کہ جتنی نعمتیں تمہیں دی گئی ہیں ان نعمتوں کا کل تم سے قیامت کے دن حساب ہوگا. کیا ہو گیا بھائی؟ یہ مجھے ہاتھ میں دے دیں ایسا. اچھا اچھا، چلو اب آئے گی آواز. چیک کر لیں آ رہی ہے کہ نہیں. یہاں سے آن ہو گیا. یہ سب چیزیں پہلے کر کے رکھنی چاہیے، سمجھتے ہو نا. ہمارے جو دیندار لوگ ہیں نا ان میں مینجمنٹ کی بڑی کمی ہے. کوئی آپ بتاؤ گانے بجانے کا پروگرام ہوتا، کبھی دیکھا گانا کوئی گا رہا ہو درمیان میں مائک کی سیٹنگ خراب ہو گئی، کبھی سنا آپ نے ہے بھائی؟ کوئی میوزیکل شو چل رہا ہے، کوئی ناچ گانے کا پروگرام چل رہا ہے، مائک ہی نہیں، کبھی سنا آپ نے؟ بیانات میں روزانہ یہی ہوتا ہے. کہیں بھی جاؤ بیان میں شروع میں کوئی اور مائک، پھر بیچ میں کوئی اور مائک، پھر مائک کی اپنی تقریر شروع ہو جاتی ہے، وہ بولنے لگتا ہے بیچ میں، پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ میں بیان کر رہا ہوں یہ بیان کر رہا ہے. ایک پاگل آدمی تھا، بانسری نا منہ میں رکھی ہوئی اس کو نہیں پتا تھا یہ بانسری ہے، وہ سمجھا پائپ ہے. تو وہ اس کو منہ میں لے کے کوئی بات کرتا کہ بھائی تو بانسری کی اپنی سر نکلتی. کہتا ہے یار عجیب دماغ، میں کچھ بولتا ہوں یہ کچھ اور بول رہا ہے. کہہ رہا میں کوئی اور بات کرتا ہوں یہ پائپ کچھ اور بول رہا ہے. تو مائک میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، ہم کچھ بول رہے ہوتے ہیں، مائک کچھ اور کہانی سنا رہا ہوتا ہے، چیں پیں ٹیں پیں کر رہا ہوتا ہے بیٹھ کے. بتائیں بھائی ہو گیا؟
اب آرام سے نا تمیز سے بیٹھ جائیں سارے لوگ. یہ بار بار اٹھنا جانا ادھر آنا اس سے بہت دماغ خراب ہوتا ہے. بات سب ادھر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں, توجہ بڑھتی ہے اس سے. ایک دفعہ چیک کر کے مجھے بتا دیں کلیئر ہے تو پھر میں بات شروع کروں آگے. اللہ, مسجدوں میں خرچ کیا کرو. علاقے کا کوئی سیٹ اٹھے بولے وی آئی پی مائک مولوی صاحب میری طرف سے میں لگا رہا ہوں, بس مائک کا مسئلہ کیا ہو جائے ہمیشہ کے لیے. ایک دفعہ پیسہ خرچ کرو, یہ صدقہ جاریہ آخرت میں کام آئے گا. امام بیچارے چندہ مانگتے 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 زندگی ختم ہو جاتی ہے اس کی. کبھی بٹن خراب ہے, کبھی یہ خراب ہے. یہ تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے نا, صدقہ جاریہ یہ تو آپ کے لیے. جب اوکے ہو جائے تو بتا دینا. آپ کے بالوں کا اسٹائل بڑا خوبصورت ہے یار, لگ رہا ہے بہت چھوٹے کروا لیے آپ نے. اللہ لا الہ الا اللہ. اللہ, چلو بھائی بیٹھ جائیں مولوی صاحب آرام سے بیٹھ جائیں, ایک جگہ ٹک کے بیٹھ جائیں. اب جو اٹھے گا نا اس کو ایلفی لگا دیں گے تاکہ بیٹھے تو پھر قیامت تک اٹھ ہی نہ سکے, وہ اس کی سزا ہے یہ. آرام سے نا بیٹھو, کوئی بہت ہی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے. ایسا نہ ہو کوئی بیچارہ کوئی پیٹ میں درد ہو رہا ہے اٹھ کے جا رہا ہے آپ اس کو بٹھا دو پھر. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, دیکھو بھائی اللہ نے ایک سچ کہا ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے, یہ سچ کڑوا نہیں ہے. لیکن ایک اور سچ اللہ نے بتایا کہ موت کے بعد زندگی جب ہوگی تو وہ عیاشی والی نہیں ہے, اس میں تمہیں اعمال کا حساب و کتاب دینا پڑے گا, آنکھ کا حساب. یعلم خائنۃ الاعین, اللہ فرماتے ہیں میں آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہوں. کمپیوٹر پہ جو فحش فلمیں دیکھ رہا ہے بتاؤ اس کی آنکھ خیانت کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ آنکھ میں نے بنائی ہے, میری پراپرٹی ہے, وہ آنکھ کو جہاں چاہے استعمال کرے. لیکن جو یہ کافر سمجھتا ہے, تبھی وہ لوگ یہ فلمیں بناتے بھی ہیں بھیجتے بھی ہیں. مسلمان کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں میں نے نہیں بنائی, یہ اللہ نے بنائی ہیں, ان آنکھوں کو میں نے غلط استعمال نہیں کرنا. کان کس نے بنایا؟ یہ کیا کسی جاپان کی کمپنی میں بن کے آئے تھے جو ہمارے لگائے؟ یہ اللہ نے بنایا ہے. اللہ اگر کانوں کی سماعت ختم کر دے, سننے کی صلاحیت ختم ہو جائے اور قیمت لگائے کہ 1 کروڑ روپے دے گا تو تیری سماعت واپس آئے گی, لوگ ڈکیتیاں چوریاں کرنا شروع کر دیں 1 کروڑ روپے جمع کرنے کے لیے. اللہ نے فری میں کان دے دیے, ماں کے پیٹ میں بنایا اور دنیا میں لانے سے پہلے کان یہاں فٹ کر دیے. کیسے سنتے ہیں؟ جو سائنسدان کان پہ تحقیق کر رہا تھا وہ غیر مسلم تھا. ہمارے فزکس کے استاد سے 9ویں کلاس میں, وہ انہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا کہ جس نے کان پر تحقیق کی ہے نا, ایک بہت بڑا سائنٹسٹ, نام اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے, وہ غیر مسلم تھا. لیکن جب اس نے کان پہ تحقیق کی ہے نا, کان میں جو سننے کے پیچیدہ سسٹم ہے, وہ چیخ اٹھا کہ جس خدا نے یہ کان بنایا ہے وہ کیسا سننے والا ہوگا. وہ بے ساختہ چیخ اٹھا تھا, وہ سائنسدان, حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا, کہ کیسا بنایا ہے کان یہ. ویسے دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے, ایسے لگا ہوا ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کان پکڑنے کے کام آتا ہے, جب کسی کے مروڑنے ہو تو اس کے کام آتا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. تبھی ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں کہ کان کو پکڑ کے کبھی ادھر گھما دیا کبھی ادھر گھما دیا. تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں, آنکھ کی نعمت, کان کی نعمت, معدے کی نعمت, دل کی نعمت, جگر, ایک ایک چیز, ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. قرآن کہتا ہے کہ کاغذ قلم لے کے بیٹھ جاؤ اور جو فری میں اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا, جس کا کوئی قیمت نہیں لے رہا تم سے, پیسے نہیں مانگ رہا اس کے, ان نعمتوں کو لکھنا شروع کرو تم. اے اللہ آنکھ تو نے دیکھنے کے لیے دی, بہت بڑی نعمت,
پھر اس آنکھ میں کروڑوں نعمتیں ہیں، اس سے میں درختوں کو دیکھتا ہوں، خوشنما منظر کو دیکھتا ہوں، اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہوں، بیت اللہ کی زیارت کرتا ہوں، روضہ رسول کی زیارت کرتا ہوں، سمندروں کو دیکھتا ہوں۔ دیکھنے کی اپنی لذت ہے۔ کھانا جب سامنے آتا ہے ناک کے قریب بعد میں جاتا ہے، آنکھ پہلے دیکھ کے مچل جاتی ہے، کیا زبردست چیز آ رہی ہے نا، نابینا کو یہ سہولت میسر